العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. رواه مسلم. مشکات شریف کی یہ حدیث مدینے کی فضیلت میں ہے کہ مدینے شہر میں کوئی مصیبت کوئی تکلیف آئے اس پہ صبر کرنے سے اجر بڑھ جاتا ہے، اور جگہ صبر کریں گے تو اس کا اجر 1 کا 10 گنا ہے، اور مدینے میں تکلیفوں پہ صبر کریں گے تو 1 نیکی 50,000 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس کا اجر الگ سے یہاں بیان کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، مقصرین صحابہ میں سے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يصبر على لأواء المدینة وشدتها احد من امتی۔ لا يصبر کا فاعل ہے احد من امتی، اور متعلق پہلے آ گیا ہے، مقدم کر دیا ہے، على لأواء المدینة۔ لأواء کے معنی مصیبت، پریشانی۔ نہیں صبر کرتا مدینہ منورہ کی مصیبت اور اس کی سختی پر کوئی میری امت کا فرد، الا مگر، حصر ہے یہ، الا کنت لہ شفیعا یوم القیامت، مگر یہ کہ میں اس کے لیے سفارش کرنے والا ہوں گا، میں اس کا سفارشی ہوں گا، میں اس کی سفارش کروں گا یوم القیامت، قیامت کے دن، میدان محشر میں جب پریشانی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، سب کو اپنا حساب و کتاب اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، بنی آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 سوالوں کے جواب میں لوگ اٹکیں گے اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ شخص جو مدینے میں رہا، مدینے میں فقر و فاقہ آیا، مدینے کی فضیلت کا لحاظ کر کے اس کو برداشت کیا، مدینے میں بخار پریشانی آئی، بیمار رہا، اس کو برداشت کیا، وہاں سے ہٹا نہیں، تو اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے: کنت لہ شفیعا یوم القیامت، میں قیامت میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لہٰذا مدینے کی اس فضیلت کو سامنے رکھ کر جب مدینے جانا ہو کبھی، اور حج کے موقع پر مدینے جاتے ہیں، 10 دن قیام کرواتے ہیں وہاں کے لوگ، تو اس میں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اول فول نہیں بکنا چاہیے، یہ فضیلت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وعنہ قال كان الناس اذا رأوا اول الثمرة، حضرت ابو ہریرہ ہی سے منقول ہے کہ لوگ جب دیکھتے تھے پہلا پھل مارکیٹ میں آیا ہے، مدینے کے بازار میں
کوئی بھی پھل جب پہلی مرتبہ آتا تو لوگ خرید کر کے لے کر کے حضور کی خدمت میں لے آتے، اللہ کے رسول یہ پھل جو ہے آ گئے مارکیٹ میں بکنے، آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ کان الناس اذا رأوا اول الثمرۃ، لوگ جب دیکھتے تھے کہ کوئی بھی پھل اول آیا ہے، اول دیکھتے تھے، جاءوا به الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے لے کر رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتے۔ جاءوا به جزا اذا رأوا شر فاذا اخذه، تو جب آپ اسے اپنے دست مبارک میں تھامتے لیتے تو آپ دعا دیتے، فرماتے اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما ہمارے پھلوں میں، ثمر جمع ہے، واحد ثمرۃ، اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما ہمارے پھلوں میں، وبارک لنا فی مدینتنا، اور ہمارے لیے برکت عطا فرما ہمارے شہر مدینہ میں، وبارک لنا فی صاعنا، اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما ہمارے صاع میں پیمانہ ہے، وبارک لنا فی مدنا، اور اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے ہمارے مد پیمانے میں۔ برکت کی تعریف کیا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ برکت کی تعریف کرتے ہیں، الزیادۃ فی النفع، نفع کے اندر زیادتی اور اضافہ، اس کا نام ہے برکت۔ پلنٹی فلنس ان بینیفٹ، اس کی انگریزی بنا دیا پلنٹی فلنس ان بینیفٹ، نفع میں اضافہ، لہٰذا جو بھی ثمر آئے اس کے نفع میں اللہ اضافہ ہو ہمارے ثمر میں، یعنی خود وہ ڈھیر ہو جائے، زیادہ ہو جائے، یا کھائے ایک پھل اس سے جو طاقت بنتی ہے، تو وہ طاقت اگر بنتی ہے 2% تو اسی نفع میں اضافہ ہو جائے، یعنی 20% طاقت بنے، اور ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، یعنی اس کی آبادی میں اضافہ فرما۔ مسجد نبوی اب جتنا حضور کے زمانے میں مدینہ تھا تو وہ سب مسجد نبوی کے اندر آ گیا ہے، اور ابھی جو مدینہ ہے وہ اس مدینہ کے کنارے ہے، کیونکہ وہ مدینہ تو مسجد میں چلا گیا، تو وہ مدینہ ہے اس کے کنارے ہی نیا مدینہ آباد ہے۔ صحابہ کے بچے جس زمین پہ پیخانہ کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے، آج وہ مسجد نبوی میں ہے، اور اس جگہ سے سجدہ کریں گے تو 50,000 سجدے کے برابر ثواب ملے گا۔ ان صحابہ کے بچوں کی اور صحابہ کی مولانا سلمان حسینی ندوی برائی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب اللہ دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے نہیں پچتا ہے۔ صحابی کی صحابیت حضرت ابو بکر و عمر تک پر بھی شک کی سوئی گھما دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی جو ہے بچنے کی توفیق دے، ہم سب کو بھی عظمت کی توفیق دے۔ وبارک لنا فی صاعنا، ہمارے صاع میں، تجارت میں یا اللہ برکت عطا فرما۔ اللہم ان ابراہیم، اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام عبدک و خلیلک، آپ کے بندے ہیں، آپ کے دوست ہیں، اور نبیک، اور آپ کے نبی ہیں، یعنی تھے اپنے وقت پر۔ وَإِنِّي عَبْدُكَ، اور میں بھی آپ کا بندہ ہوں اور آپ کا نبی ہوں۔ خلیل ہیں، اور حضور کیا ہیں؟ حضور حبیب ہیں، تو یہاں پہ حبیبک، اور میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا نبی ہوں اور آپ کا حبیب ہوں، لیکن شارحین حدیث کہتے ہیں کہ آپ نے تواضعاً یہاں حبیب ذکر نہیں فرمایا۔ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اور ابراہیم نے آپ سے دعا کیا، علیہ السلام نے
آپ سے دعا کیا مکہ کے لیے دعا کیا کہ سب چیزیں وہاں برکت والی ہو جائیں. وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ اور میں بھی دعا کرتا ہوں آپ سے مدینے کے لیے. انہوں نے مکے کے لیے دعا کیا، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں. کیا کیا دعا؟ کہ جو دعا انہوں نے کیا وہی دعا میں بھی کرتا ہوں. بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ اسی کے مثل جو آپ نے دعا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مکے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مکے کے لیے. ایک مولانا صاحب تھے، ٹرین میں چل رہے تھے اور بہت قابل مانے جاتے تھے. تو میری ملاقات ہوئی ان سے، پہلی ملاقات ہوئی، لیکن بہت زیادہ قابل تھے. تو بعض مرتبہ قابل ہونے میں دوسرے کو آدمی کیا کرتا ہے، بہت زیادہ اس میں زیر کرنے لگتا ہے. تو میں تو دعا کے لیے گیا، ٹرین میں تھے، اس مسافہ ملایا کہ حضرت دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ جیسا بنا دے. تو انہوں نے کہا کہ مشابہت اور مثل کی تو کوئی دعا ذخیرہ حدیث میں ہے ہی نہیں. تو میں نے بروقت ان کو بتا دیا کہ قرآن حدیث شریف میں تو ہے اللہم واقیتاً کا واقیت الولید. تو چپ ہو گئے فوراً. اس میں تو ہے اللہ بچا جیسے کہ بچے کی آپ حفاظت کرتے ہیں. تو مشابہت اور مثل کی دعا تو ہے. اور یہاں بھی آ گئی بمثل ما دعاک لمکۃ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں مدینے کے لیے اسی کی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکے کے لیے دعا کیا. وَمِثْلِهِ مَعَهُ اور اسی کی مثل اس کے ساتھ. تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، زام ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا حالات سے ایسا لگ رہا تھا تو اسی لیے انہوں نے ایسے بھٹ سے کہہ دیا. تو ایسا نہیں کہ علم کسی کے باپ کی بپوتی ہے اور علم کسی کی جاگیر ہے. ہم بھی ناز نخرہ کریں گے تو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ علم چھین لے گا. اللہ کے سامنے عبدیت تواضع چاہیے. یہاں عبد کا آیا ہے تو کوئی بھی آدمی اپنے علم پہ فخر و غرور نہ کرے اور کوئی بھی اپنے آپ کو عبدیت سے حالاً قالاً کسی طرح بھی خارج نہ کرے نہ ہو. وہ بھی مثلہ معہ اور اسی کے مثل اس کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں جو انہوں نے دعا کیا کہہ دیا اور اس کے بعد پھر اسی کو ڈبل کر دیا اور بڑھا دیا. اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی ہے، مثل کا مفہوم ہے. عدد خلقہ جتنی مخلوق آپ کی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اے اللہ تیری حمد میں کرتا ہوں وہی سب حمد، جتنی حمد تیری خیری مخلوق کرتی ہے. تو سب کی حمد آ گئی نا اس میں. تو اس طرح اس کا تذکرہ موجود ہے. عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ، جتنا وزن ہے اس وزن کے بقدر، تیرے عرش کا جتنا وزن ہے اسی وزن کے بقدر، اسی وزن کے برابر میں آپ کی حمد کرتا ہوں. میری حمد میں اتنا ہی وزن ہو جائے جتنا وزن اس کا ہے. تو اسی لیے حضرت جویریہ ایک مرتبہ بیٹھی تھی فجر کے بعد، آپ کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں. تو حضور نے حضرت انس کو بھیجا کہ دیکھو وہ کیا کر رہی ہیں. تو کہا فجر کے گئے دیکھ کے آئے تو فجر کے بعد بیٹھی وہ ذکر کر رہی ہیں. اس کے بعد پھر 20-25 منٹ کے بعد کہا جاؤ دیکھ کے آؤ کیا کر رہی ہیں، مجھے جانا ہے ان کے پاس. تو کہے دیکھ کے کہ اللہ کے رسول مسلم بیٹھے ہیں. 3-4 مرتبہ دکھوایا، 10 بج گیا، تب تک مسلح نہیں اٹھایا تھا انہوں نے. اس کے بعد پھر دکھوایا ہوگا، پھر مسلح اٹھایا انہوں نے. پھر آپ گئے ان کے پاس اور اس کے بعد پھر جو ضرورت رہی ہوگی، جو کام رہا ہوگا وہ کیا، اور اس کے بعد بتایا کہ صبح سے کیا کر رہی تھی. تو بتایا ہوگا کہ یہ وظیفہ وہ وظیفہ، یہ دعا وہ دعا.
میں پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے جو ہے 3 کلمات کہے، سبحان اللہ، یہ کلمات 3 مرتبہ کہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، تو جتنی دیر بیٹھی اور جو ثواب حاصل کیا اس سے زیادہ اس کا ثواب ہے کہ اللہ کے رسول نے۔ اس میں بھی کیا ہے، وہی مثل والا مفہوم ہے، اور یہ دعا ہے، یہ دعا ہم لوگوں کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کم ٹائم میں زیادہ ثواب ہے۔ ثم قال، پھر کہتے ہیں راوی، یدعو، پھر آپ بلاتے تھے اصغر ولید لہو، اپنے گھر کے بچوں میں سے کسی چھوٹے بچے کو، لہو ولید مولود پیدا ہوا، اپنے گھر کے بچوں میں سے کسی چھوٹے بچے کو، فیعطیہ ذلک الثمر، اپنے گھر خاندان کے بچوں میں سے کسی کو بلایا، فیعطیہ ذلک الثمر، پھر وہ پھل اس بچے کو دے دیتے تھے۔ رواہ مسلم۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول کی دعا کا تذکرہ ہے مدینہ منورہ کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے مکہ مکرمہ کے لیے۔ وعن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو محترم بنایا۔ محترم بنایا یعنی اللہ کی طرف سے محترم ہونے کا اعلان کیا۔ تو نبی نہیں جو ہے حرام و حلال کرتے ہیں، بلکہ وہ نائب ہوتے ہیں، تو مجازاً یہ شارع ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، حقیقتاً شارع اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حرم، اللہ تعالیٰ حقیقت میں حرام کرتے ہیں، جس کی حرمت کا اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ وجعلها حراما، تو انہوں نے مکہ مکرمہ کو محترم بنایا ہے۔ وإني حرمت المدینة، اور میں نے مدینے کو محترم بنایا ہے، میں نے مدینے کی حرمت کا اعلان کیا ہے۔ حراما ما بین معظمیہا، معظم کنارہ، بین معظمیہا، اس کے دونوں کناروں کے درمیان، اس کے دونوں کناروں کے درمیان، اللہ یحراق فیہا دم، کہ اس میں خونریزی نہ کی جائے، کہ اس میں خونریزی نہ کی جائے، ولا یحمل فیہا سلاح، اور نہ اس میں ہتھیار اٹھایا جائے، ولا یحمل فیہا سلاح، اور نہ اس میں ہتھیار اٹھایا جائے، ولا تخبط فیہا شجرۃ، اور نہ مدینے میں کسی درخت کے پتے جھاڑے جائیں، الا لعلف، مگر یہ کہ جانوروں کو کھلانے کے لیے، الا لعلف، مگر یہ کہ جانوروں کے کھلانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے مدینے کی حرمت کا اعلان کیا، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی حرمت کا اعلان کیا، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مدینے کی حرمت اور مکے کی حرمت دونوں برابر ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی مدینے کی حرمت پہ جزا اور جرمانہ، اس کی حرمت توڑنے پر جزا اور جرمانہ نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی ممانعت اور حرمت کیا ہے، تنزیہی ہے، لہٰذا اسی کو سامنے رکھ کر کے احناف کے یہاں جو ہے مدینے کی جو حرمت ہے وہ حرمت بالکل مکے کی مانند نہیں ہے۔ وعن عامر بن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فصلبه فلما رجع سعد، اگلی حدیث ہے حضرت عامر ابن سعد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے،
ان سعدا رکب الى قصره کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص گھوڑے پر سوار ہو کر سواری پر سوار ہو کر اپنے حویلی کی طرف جا رہے تھے، بالعقیق جو عقیق میں تھی، جو مقام عقیق میں تھی، مدینہ کے قریب ہی ہے مقام عقیق، وہاں پر تھی۔ فوجد عبدا تو پایا ایک غلام کو، جا رہے ہیں تو راستے میں ایک غلام ملا، کیا کر رہا تھا وہ؟ یقطع شجرا، وہ مدینے کا درخت کاٹ رہا تھا، مدینے میں جو درخت ہے وہ کاٹ رہا تھا۔ او یخبطہ، یا درخت کے پتے جھاڑ رہا تھا، درخت کے پتے جھاڑ رہا تھا۔ فصلبہ تو اس سے وہ سب چھین لیا، اس سے وہ سب چھین لیا۔ فصلبہ اسی کو اٹھا لایا، جو درخت کاٹ رہا تھا تو اس کے پاس سے جو سب سامان وامان تھا وہ سب چھین لیا۔ مثلا کپڑا پہنے تھا، کپڑا چھین لیا، اور جو ادھر ادھر کا سامان تھا سب اٹھا لایا۔ یہ معاملہ ہوا، کیوں؟ مدینے کی حرمت کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو سب چھین لیا، چھین کر کے لے کے چلے آئے کپڑا وپڑا۔ فلما رجع سعد، تو جب عقیق مقام سے لوٹ کر کے مدینے آئے سعد، جاءہ اہل العبد، تو اس کے پاس غلام کے متعلقین آئے، اس کا مولا آقا آیا ہوگا۔ فکلموہ، تو سب لوگوں نے حضرت سعد سے بات کی، ان یرد علی غلامہم، کہ وہ لوٹا دے، ان یرد علی غلامہم او علیہم ما اخذ من غلامہم، کہ ان کو لوٹا دے، علیہم جو آئے ہیں، یا ان کے غلام سے جو کپڑا چھینا تھا غلام کو لوٹا دے، یا ان کو لوٹا دے، یعنی وہ سب جو لائے ہیں وہ ہمیں واپس کرو۔ ما اخذ من غلامہم، جو کچھ انہوں نے اس غلام سے لیا ہے۔ فقال معاذ اللہ، تو حضرت سعد نے کہا نہیں لوٹا سکتا، اللہ کی پناہ، ان ارد شیئا نفلنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی پناہ کہ میں کچھ واپس کروں، نفلنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا ہے، یعنی ضبط کرنے کی اجازت دیا ہے، تو وہ میں نے لیا، لہذا میں واپس نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے مدینے کی حرمت کو یہ تار تار کر رہا تھا۔ وَأَبَى أَن يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، اور انکار کر دیا کہ یہ میں اسے واپس نہیں کروں گا۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے منسوخ ہے، بعد میں اس پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور آپ نے اگر کسی کو اجازت دیا ہے تو زجر و توبیخ کے لیے اجازت دیا ہے، یہ مسئلہ نہیں بنے گی۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی حدیث سے یہ مسئلہ ہے کہ شکار نہیں ماریں گے، درخت وغیرہ نہیں کاٹیں گے، یہ ان کے لیے دلیل بن جائے گی۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی پکی حدیث ہے یہ۔ بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.